السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی کلاس ابھی شروع ہونے والی ہے. کلاس ہاں میری کلاس ابھی شروع ہونے والی ہے. کمپیوٹر پہ بس سیٹنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے جی؟ جی سر آ رہی ہے آواز. ڈاکٹر فقری صاحب کی کلاس ہے نا؟ جی سر. ہاں اچھا ہاں آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو. جی سر. جی سر. جی سر. اچھا آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ گزشتہ کلاس کے آخر میں کہا گیا تھا کہ آئندہ ہم یونان کے ایک دانشور نقاد لانجائنس پر بات کریں گے. آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. جی آواز سر. اچھا جی اچھا سر. اچھا جی اچھا سر. ٹھیک ہے. جی سر. جی سر. پتہ نہیں چلتا نا کبھی یہاں کیا ہوتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے. لانجائنس کے رسالے جس کا نام ہے ترفو یعنی آن دا سب لائم. ترفو رفت سے ہے، عربی لفظ ہے رفت. انگریزی میں آن دا سب لائم کا نام دیا انہوں نے بلندی پر. تو لانجائنس کے رسالے آن دا سب لائم سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یونانی تھا اور پہلی صدی عیسوی میں ہو گزرا ہے. لانجائنس سے قبل یعنی اس سے پہلے افلاطون نے نقالی کے حوالے سے بات کی اور شعر و شاعری کو تیسرے درجے کی چیز قرار دے دیا کہ شاعری نقل کی نقل ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے نقل کی نقل ہے؟ لیکن اس کے پیچھے ایک طویل فلسفہ ہے تصوریت کا، عینیت کا، مثالیت کا. میں تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں اس گتھی کو سلجھانے کی. عین کے معنی نمونہ، عربی میں آنکھ کو بھی کہتے ہیں. عربی میں ارسطو کا فلسفہ، افلاطون کا فلسفہ عینیت پر، تصوریت پر مبنی ہے. اس کا نظریہ آیان، عین کی جمع آیان یعنی نمونے. افلاطون کہتا ہے یہ دنیا، یہ کائنات، یہ عالم ناسوت، عالم لاہوت کی نقل ہے، نمونہ ہے، تصویر ہے، عکس ہے. یعنی اصل دنیا، اصل کائنات کہیں اوپر ہے یا جہاں کہیں بھی ہے، اصل کائنات کوئی اور ہے.
اور یہ جو کائنات ہے، یہ عالم محسوسات، یہ جو بت خانہ ہے، یہ دنیا، یہ عالم لاہوت کی تصویر ہے، نقل ہے، عکس ہے، فوٹو اسٹیٹ ہے، جو بھی آپ کہیں۔ بہرحال یہ کائنات افلاطون کے نزدیک اصل نہیں ہے، یہ کسی دوسری کائنات کی، کسی دوسری دنیا کی، جہان کی تصویر ہے، عکس ہے، فوٹو ہے۔ تو اس طرح یہ دنیا دوسرے درجے کی چیز ٹھہری، ٹھیک ہے؟ اصل دنیا کوئی اور ہے، یہ اس کی تصویر ہے، یہ اس کا عین ہے، نمونہ ہے، لہذا یہ دوسرے درجے کی چیز ٹھہری۔ جس طرح آپ کی تصویر، آپ تو آپ ہیں، آپ کی شخصیت، آپ کا وجود اصل ہے، آپ کی جب تصویر ہوتی ہے، آپ اپنی مثال لے لیں، آپ کی جب تصویر ہوتی ہے تو وہ آپ کی تصویر تو ہوتی ہے، آپ نہیں ہوتے، گویا کہ وہ دوسرے درجے کی چیز ٹھہرتی ہے یا ٹھہری ہے۔ اب یہ دنیا دوسرے درجے کی چیز افلاطون کے حوالے سے یا افلاطون کے نزدیک ثابت ہوگی۔ اب شعر و شاعری ہے تو وہ کہتا ہے شعر و شاعری اس دنیا کی نقل ہے، اس دنیا کی تصویر ہوتی ہے۔ شعر و شاعری میں اس دنیا کا کوئی ذکر ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار اے کاش، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ تو اس کے نزدیک سراب اس دنیا کا حصہ ہے، اصل سراب کہیں اور ہے، یہ اس سراب کا عکس ہے۔ حباب بلبلہ بھی کسی اور بلبلے، کسی اصل بلبلے کا عکس ہے، لہذا شاعر نے جب اس دنیا میں پھول، بلبلے یا سراب یا اور بھی کسی چیز، چاند یا سورج، جس کا بھی ذکر کیا ہے، وہ تیسرے درجے کی چیز ثابت ہوتی ہے افلاطون کے نزدیک۔ لیکن ہم افلاطون کے ساتھ متفق نہیں ہو سکتے۔ علامہ نے تو افلاطون کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ فطرتش خوابید و خواب آفرید، اس کی فطرت سوئی ہوئی تھی، وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ اس نے خواب میں انسان کیا کیا دیکھتا ہے، لیکن جب خواب ٹوٹتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ 100 بار تیرا دامن ہاتھوں میں میرے آیا، جب آنکھ کھلی دیکھا اپنا ہی گریباں تھا۔ فطرتش خوابید و خواب آفرید، چشم ہوش او سراب آفرید، اس کی آنکھ نے سراب تخلیق کیے، افلاطون کی آنکھ نے۔ منکر ہنگامہ موجود گاشت، خالق آیان نامشہود گاشت۔ پر یہ وہ چیزیں ہیں، میں تو ایسے کوشش کر رہا ہوں، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ نکات ہیں، یہ وہ افکار ہیں جو بنفس نفیس کلاس میں بیٹھ کر
سمجھے اور سمجھائے جا سکتے ہیں، یا برقی راہ پر یہ باتیں سمجھانے کی کوشش میں نہیں سمجھتا کہ کامیاب ہو سکتی ہے یا نہیں۔ ہاں، جس نے پہلے سے اس حوالے سے کچھ مطالعہ کر رکھا ہو تو وہ میری ان باتوں کو آسانی سے ذہن نشین، دل نشین کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ افلاطون پر بڑا اعتراض یہ ہے کہ جس نے یہ کائنات بنائی وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قادر مطلق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے۔ وہ اس لیے ہی خالق کائنات ہے، خدا ہے، مالک ہے کہ وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اسے کوئی ایسی مجبوری نہیں ہو سکتی کہ وہ اس دنیا کو کسی دوسری دنیا کی نقل بنائے، بلکہ افلاطون نے اپنی کتاب ریاست میں لکھا بھی ہے کہ اللہ کو یا خالق کائنات کو کوئی ایسی مجبوری تھی، اس لیے اس نے یہ کائنات اصلی کائنات کی نقل بنائی ہے، تصویر بنائی۔ اب یہ بتائیں کہ وہ کیا خدا ہوگا کہ جسے کوئی مجبوری ہوگی؟ یہ تو افلاطون کی سوچ ہے، فکر ہے کہ وہ خدا کو بھی مجبور کہہ رہا ہے۔ جب وہ ایک دنیا بنا سکتا ہے تو وہ دوسری دنیا کیوں نہیں بنا سکتا؟ اور اس نے ایسی دنیائیں، کائناتیں تخلیق کر رکھی ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں، ایسی مخلوقات بھی تخلیق کر رکھی ہیں جنہیں یہ ظاہری آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ تو ہم افلاطون کی اس بات کو نہیں مانتے، کیونکہ اس نے خواب دیکھے ہیں اور خواب میں سراب تعمیر کیے کہ یہ کائنات کسی دوسری کائنات کی تصویر ہے۔ پھر تو اس کائنات کی ہر چیز دوسری کائنات کی تصویر ہوگی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ وہ ایسے کہ پھر تو اصلی افلاطون بھی کہیں دوسری کائنات میں ہوگا اور یہ افلاطون اس کی تصویر ہے، یہ افلاطون اس کا عکس ہے۔ اور عکس اور تصویر تو باتیں نہیں کر سکتا، عکس اور تصویر تو باتیں نہیں کر سکتی۔ تو افلاطون نے یہ اپنے افکار، یہ کتاب نظریہ آیان کیسے پیش کیا؟ ہمارے ہاں تو تصویریں ہوتی ہیں لیکن بات نہیں کر سکتی، تو افلاطون نے کتاب لکھ ماری۔ اگر افلاطون عکس ہے کسی دوسرے افلاطون کا تو یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر تو افلاطون کے ماں باپ بھی کسی دوسرے کا عکس ہوں گے۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب باتیں نادانی سے تعلق رکھتی ہیں۔
کوئی نادان ہی کہے گا کہ یہ کائنات کسی دوسری کائنات کا عکس ہے یا تصویر ہے اور یہ دوسرے درجے کی چیز ہے. نہیں، یہ پہلے ہی درجے کی چیز ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی تخلیق دوسرے درجے کی نہیں ہو سکتی. جہان، بے شک جہان، دنیایں بہت ہیں، اور ہر دنیا اور ہر جہان اصل ہے، ایک دوسرے کی نقل یا تصویر یا عکس نہیں ہے. پھر تو یہ شہروں کے شہر آباد ہیں انسانوں کے، اور قبرستان بھی ساتھ، شہر خاموشاں بھی ہوتے ہیں. تو پھر تو یہ سب کچھ نقل ہوا. کیا جب کوئی فوت ہوتا ہے، مرتا ہے، تو اس کی میت پر رونے والے تصویریں ہوتی ہیں، آنسو بہانے والے تصویریں ہوتی ہیں، اور وہ میت کوئی تصویر ہوتی ہے جسے لے جا کے قبر میں اتارا جاتا ہے. اور وہ آنسو جو آنکھوں سے بہتے ہیں، وہ کہیں اصلی آنسوؤں کی تصویریں ہوتی ہیں. تو اس نظریے کو اگر ہم نادانی سے منسوب نہ کریں تو کیا کریں؟ غیرت حور ماہ جبیں نہ رہے، ہے مکان گر تو وہ مکیں نہ رہے. موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے. کیا جب کسی پہ غم آتا ہے تو وہ خود ہی دیکھ لے، آپ خود، غم کس کو نہیں آتا؟ زمانہ چھان مارا ہے، یہ دنیا دیکھی بالی ہے، نہ کوئی خوش خرم دیکھا، نہ کوئی غم سے خالی ہے. تو میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ غم ہر ایک نے دیکھا ہے، ہر کوئی دیکھتا ہے. غم کا سامنا ہر کوئی کر رہا ہے، ہر کوئی غم کا سامنا کر رہا ہے. درد جیسا صوفی شاعر بھی پکار اٹھتا ہے کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. آپ جو سن رہے ہیں میری باتیں، آپ خود دیکھیں کہ آپ جب غم محسوس کرتے ہیں، جب آپ غم محسوس کرتے ہیں تو ثابت ہو جاتا ہے. غم محسوس کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں، کامیابی محسوس کرتے ہیں، کوئی بھی جذبہ آپ محسوس کرتے ہیں تو ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ تصویر نہیں ہیں، آپ کاغذی تصویر نہیں ہیں، آپ وہ تصویر نہیں ہیں جس کے بارے میں غالب نے کہا کہ کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا. جب آپ محسوس کر رہے ہیں تو آپ اصل ہیں، آپ نقل نہیں ہیں. رکھے رہتے ہیں دل پر ہاتھ اے میر، یہی شاید کہ سب ہے غم ہمارا. رہے گا دیر تک ماتم ہمارا، بہت عالم کرے گا غم ہمارا. تو بھائی جب دل میں آپ غم محسوس کرتے ہیں اور جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے سوگوار روتے دھوتے ہیں، ان کو غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، تو ثابت ہوا کہ یہ کائنات عکس نہیں ہے، تصویر نہیں ہے، یہ حقیقی کائنات ہے. اسے تخلیق کیا گیا ہے اور تخلیق کرنے والے نے اسے حقیقی تخلیق کیا ہے. یہ کوئی دوسرے درجے کی چیز نہیں ہے، یہ پہلے درجے کی چیز ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے اسے پہلے درجے پر تخلیق کیا ہے، دوسرے درجے پر تخلیق نہیں کیا ہے. وہ کوئی سیکھنے والا نہیں ہے کہ وہ ریہرسل کر رہا ہے اور پہلے
دوسرے درجے کی چیز بنائی ہے اور ترقی کرتے کرتے اس نے پھر اعلیٰ درجے کی چیز بنائی ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ نظریہ افلاطون کا ہو سکتا ہے، ہم نہ اسے مانتے ہیں نہ اس پر یقین کرتے ہیں. اس لیے تو علامہ نے فرمایا افلاطون کے بارے میں، راہب دیرینہ افلاطون حکیم از گروہ گوس فندان قدیم. وہ تو ایک راہب تھا، دیرینہ، قدیم راہب، جسے افلاطون حکیم کہتے ہیں. وہ تو ایک بھیڑ تھی، گوس فندان قدیم. کہیں لکھا ہے گوس فند از گروہ گوس فندان. پرانی بھیڑوں کے گلے کی ایک بھیڑ تھی. اتنے سخت الفاظ میں بیان کیا ہے. بھیڑ کی عقل اور جرت یہی ہوتی ہے کہ جب گیدڑ آتا ہے تو وہ اپنا سر کسی جھاڑی میں دے دیتی ہے، چھپا لیتی ہے اور سمجھتی ہے کہ میں محفوظ ہو گئی ہوں، اور گیدڑ اسے مزے مزے سے کھاتا رہتا ہے. علامہ کہتے ہیں کہ افلاطون کے نظریات میں کوئی حرکت نہیں، کوئی عمل نہیں ہے. وہ بے عمل ہے. اس نے بے عملی کی تعلیم دی اور پیغام دیا، جس کے نتیجے میں قوم ہا از سکر او مسموم گشت، خفت از ذوق عمل محروم گشت. اس نے ایسا نشہ پلایا کہ قوموں کو نسلوں کو سلا دیا. گہری نیند، وہ سو گئیں. خفت از ذوق عمل محروم، اور ذوق عمل سے محروم ہو گئیں. جبکہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہوتا ہے مگر محنت پرواز سے روشن، یہ نکتہ کہ گردوں سے زمین دور نہیں ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ افلاطون کی شبنم میں طاقت رم نہیں، اس کے پرندے کے سینے میں چہکار نہیں، اس کا آہو چوکڑی بھرنے سے محروم ہے. اس کے چکور کو لطف خرام کا احساس نہیں. اس نے خواب افرید کیے، تخلیق کیے. خوابوں کی دنیا کا مفکر ہے، جو اس دنیا کو کسی دوسری دنیا کی تصویر گردانتا ہے، کہتا ہے. اس کے دل میں کوئی تمنا نہیں تھی، تڑپ نہیں تھی. وہ بے عملی کی تعلیم، رہبانیت کی تعلیم دیتا تھا، جبکہ رہبانیت حرام ہے. سکون پرستی راہب سے فقر ہے بیزار، فقیر کا ہے سفینہ ہمیشہ طوفانی. طوفان کبھی ٹھہرتا نہیں، حرکت کرتا ہے. اس موج کے ماتم میں روتی ہے بھنور کی آنکھ، دریا سے اٹھی لیکن ساحل سے نہ ٹکرائی. شاید کہ زمیں ہے وہ کسی اور جہاں کی، تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا.
وہاں جا کے دیکھ تو وہ بھی کوئی زمین ہے، فلک نہیں ہے۔ فطرت حرکت میں ہے، حرکت کا تقاضا کرتی ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، دریا بہہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بات کہ اس سے پہلے افلاطون نے نظریہ آیان پیش کیا، نمونوں کا نظریہ، کہ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دوسری دنیا کے نمونے ہیں، یعنی کہ یہ ساری ہی کائنات کسی اور دنیا کا نمونہ ہے۔ یہ ہے نظریہ آیان، یہ ہے افلاطون کی تصوریت، جس کے بارے میں علامہ نے کہا، تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ قوم ہا از سکر او مسموم گشت، خفت از ذوق عمل محروم گشت۔ تو میں نے کہا آپ سے کہ لانجائنس سے قبل افلاطون نے عینیت کا نظریہ پیش کیا۔ یہ ہے عینیت کا نظریہ، اگر آپ سمجھیں تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھے تو اگر کبھی کلاس ہوئی تو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی عینیت کے پیش نظر افلاطون نے شعر و شاعری کو تیسرے درجے کی چیز قرار دیا، یعنی پہلے درجے کی چیز یا تخلیق عالم ناسوت ہے، یعنی عالم بالا، اور یہ دنیا پہلے درجے کی تخلیق عالم لاہوت ہے۔ لاہوت دیکھیں، وہ ایک شعر میں علامہ نے استعمال کیا، اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہ وہی عالم لاہوت ہے۔ یہ لفظ بعض لوگ کہتے ہیں اے طاہر لاہوتی، بھائی ہوتی تو اور مردان میں، یہ ہے ہوتی، اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اور بے نیازان ازا شوریدہ نوائم مگذر، مرغ لاہوتم و از دوست پیام دارم، کہ میری جو آواز ہے اس سے بے نیازی کے ساتھ مت گزر، مرغ لاہوتم، میں لاہوتی مرغ ہوں، پرندہ ہوں، اور اس دوست سے، خالق الکائنات سے ایک پیغام لایا ہوں تیرے لیے، بے نیازی سے، بے توجہی سے مت گزر، میری بات سن اور اس پر عمل کر۔ تو پہلے درجے کی کائنات افلاطون کے نزدیک وہ جو کہیں اور ہے، دوسرے درجے کی یہ کائنات ہے عالم ناسوت، پہلے درجے کی کائنات عالم لاہوت ہے، دوسرے درجے کی کائنات جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ عالم ناسوت ہے، جو پہلے درجے کی کائنات کی تصویر ہے۔ شعر و شاعری اس کائنات کی نقل ہوتی ہے، اس کائنات کی اشیاء پر بات کرتی ہے، لہذا شعر و شاعری تو تیسرے درجے کی چیز ٹھہری افلاطون کے نزدیک۔ لیکن افلاطون کے بعد ارسطو نے جواب دیا کہ شعر و شاعری کوئی تیسرے درجے کی چیز نہیں ہے،
کوئی کم وقت چیز نہیں ہے، بے وقت چیز نہیں ہے۔ تزکیہ نفس کے حوالے سے، کتھاسس کے حوالے سے، یہ ایک فون آ رہا ہے، ضروری میں بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم جناب ڈاکٹر صاحب جی، شکر ہے، دعا ہے۔ میں نے تو کئی دفعہ فون کیے، بس اٹینڈ نہیں ہوا، پتہ نہیں۔ ہاں، کیونکہ آپ کا فون آیا تھا کہ آئیں گے، اور پھر اس کے بعد میں نے کئی فون کیے اور بس نہیں پتہ چلا۔ ہاں۔ میں تو پشاور میں ہوں، قرطبہ یونیورسٹی میں۔ جی جی، آپ کہاں ہیں؟ اچھا، میں قرطبہ یونیورسٹی میں ہوں، ٹھیک ہے نا؟ بس آپ آ جائیں، میرا بتا دیں، کیونکہ میں کلاس میں ہوں نا، تو بس آپ آ جائیں، آتے آتے میں فارغ ہوں نا، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے میں گیٹ پہ کھڑا ہو جاؤں نا، آپ آئیں تو صحیح نا، ٹھیک ہے؟ میں اب فارغ ہونے والا ہوں نا، آپ تو اب RMI میں ہے، تو ہاں میں گیٹ پہ خود آ جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، چلو ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ اچھا، تو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر، آ رہی ہے۔ جی ایسا نہ ہو کہ میں دیواروں سے باتیں کر رہا ہوں۔ نہیں سر، آپ کا لیکچر بہت ٹھیک جا رہا ہے۔ اچھا، تو جو ہے کچھ سمجھ بھی آیا کہ نہیں؟ بہت جی سارا سر، بالکل۔ بہت۔ اچھا، چلو شکر ہے۔ تو ابھی ہم افلاطون سے ارسطو پر آئے تھے، کیونکہ یہ دونوں لانجائنس کے پیش رو ہیں نا، لانجائنس سے پہلے ہو گزرے ہیں، کہ یس سر۔ انہوں نے کیا کہا اور لانجائنس نے کیا کہا، وہ بعد میں ہم بیان کریں گے۔ تو ارسطو نے شعر و شاعری کی افادیت بتاتے ہوئے تزکیہ نفس کیتھارسس، KATHARSIS، آر مخفف ہے، تزکیہ نفس، تزکیہ یعنی کہ نفس کی پاکیزگی، یہ عربی کا لفظ ہے، اور عربی، اردو اور فارسی اور ترکی یہ تو سب ایک ہی زبانیں ہیں، اور پھر ان کے زیر اثر ہماری مقامی زبانیں، علاقائی زبانیں بھی انہی کے زیر اثر مرز وجود میں آئی ہیں۔ بہرحال تزکیہ نفس آپ نے کم از کم MA تو کیے ہوئے ہے، سنا ہوگا ارسطو کے حوالے سے کہ وہ تزکیہ نفس کا نظریہ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ شاعری ہم تزکیہ نفس کے زیر اثر پیش نظر، تزکیہ نفس کے تحت شاعری ہمارے دل کا غبار ہلکا کرتی ہے، شاعری ہمارے دکھ درد میں، شاعری یا شاعر ہمارے دکھ درد میں شریک ہوتی ہے، شریک ہوتا ہے شاعر اپنی شاعری کے حوالے سے۔ مثلا انتہائی دکھ درد کی گھڑیوں میں غمگین شعر بہت اچھا لگتا ہے۔ اگر کوئی شخص غمگین ہو اور آپ اس کے ساتھ خوشی کی باتیں کریں تو اسے الٹا غصہ آئے گا۔ تو شاعری دلی جذبات کو، دل کے غبار کو، دکھ درد کو ہلکا کرتی ہے، بانٹتی ہے۔ اس حوالے سے ارسطو نے کہا کہ شاعری کوئی فضول چیز نہیں ہے، خصوصاً غم کے جذبات کی تطہیر کے لیے شعر و شاعری مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔
اگر کوئی کسی کا قریبی عزیز پیارا فوت ہو گیا تو دکھ درد بانٹنے والے اس سوگوار کے ساتھ دکھ درد کی باتیں کرتے ہیں اور اسے مثالیں دیتے ہیں کہ ازل سے یہ دنیا آئی ہے اور یہاں جینا مرنا چلا آتا ہے بھائی، مر جانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مثلاً عدم کے راستے پر آنکھ میچے، کوئی آگے رواں ہے کوئی پیچھے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور یہ کہ میں شاعر ہوں میری جمالی نگاہ میں، ذرا بھی نہیں فرق ذرے میں ماہ میں، جہاں ایک تنکا سا ہے میری راہ میں جب سوچتا ہوں کہ یہ بزم فانی، غم جاویدانی کی ہے ایک کہانی۔ ہاں صحیح دے۔ میں جب سوچتا ہوں کہ یہ بزم فانی، غم جاویدانی کی ہے ایک کہانی، تو چیخ اٹھتی ہے میری باغی جوانی۔ اگر میں خدا اس زمانے کا ہوتا تو عنواں کچھ اور اس فسانے کا ہوتا، عجب لطف دنیا میں آنے کا ہوتا، مگر ہائے ظالم زمانے کی رسمیں ہیں کڑوا ہٹیں جن کی امرت کے رس میں، نہیں میرے بس میں نہیں میرے بس میں، جو ہی چاہتی ہے میری عمر مدہوش، جو ہی چاہتی ہے میری روح مدہوش، کہ لائے ذرا لب پہ فریاد پرجوش، اجل آ کے کہتی ہے خاموش خاموش، غیرت حور ماں جبی نہ رہے، ہے مکان گر تو وہ مکی نہ رہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو یہ سب باتیں یہ سن کر دل کا غبار، دل کا بوجھ، دکھ درد ہلکا ہو جاتا ہے۔ شاعری نہ صرف فرد کے دل کا غبار ہلکا کرتی ہے بلکہ پورے معاشرے، پورے سماج، انسانی معاشرہ جہاں کہیں بھی ہے، جس زبان میں بھی شاعری ہے، جس زبان میں بھی شاعری کی گئی ہے، اس زبان کے افراد انسانوں کے دل کا غبار ہلکا کرتی ہے، کیونکہ نہ یہ کائنات دوسرے درجے کی چیز ہے اور نہ شاعری دوسرے درجے کی چیز ہے۔ ہر چیز اپنی ذات میں پہلے درجے ہی کی چیز ہے۔ کیونکہ لوہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے، ہر چیز کی حقیقت ایک ہی ہے۔ حقیقت ایک سے مراد ایک ہی خالق الکائنات نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ یہ ہیں دو پیشرو لانجائنس کے، ایک افلاطون جس کے خیالات بیان کرنے کی میں نے کوشش کی، اور ایک ارسطو۔ افلاطون نظریہ آیان پیش کرتا ہے، ارسطو نظریہ تزکیہ نفس پیش کرتا ہے کہ شاعری دل کا غبار ہلکا کرتی ہے۔ شاعری کیا ہے؟ دلی جذبات کا اظہار ہے،
دل اگر بیکار ہے تو شاعری بیکار ہے. کیا دل بیکار ہو سکتا ہے؟ دل ہی سے تو زندگی قائم ہے. میرے دل کو چین آ جانے کی ضامن موت ہے. تم کسی دن نبض دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھنا. نغمہ آئے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے. بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن. دل تو سر ہستی اس سے کا ساز ہے. دل تو Excuse me, زندگی sir. کا ساز ہے. یہ کیسے Excuse me, بیکار sir. ہو سکتا ہے؟ مجھے بیچ میں کوئی ڈسٹرب کر رہا ہے اور بات میری توڑ دی ہے. بہرحال یہاں تک آپ نے سن لیا، میں نے سنا لیا. اس کے بعد کچھ اور مصروفیات بھی ہیں، لہٰذا میں بات یہیں پر ختم کرتا ہوں. خدا حافظ. لینجائنس کے حوالے سے سر آپ نے بات نہیں کی. اگلی افلاطون کلاس پہ میں بھی آپ اگلی کلاس میں ہوگی. مجھے پتہ ہے نہیں کی تو ابھی موقع نہیں ہے نا. ہیلو، ٹھیک ہے سر. ہاں نا یار، آپ مجھے Excuse me, بچہ sir. سمجھتے ہیں یا یہاں تک سمجھایا آپ کو. اگلی کلاس لینجائنس پر ہوگی. کئی کلاسیں ہوں گی لینجائنس پر. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. مطمئن رہیں. السلام علیکم. ایکسکیوز می سر. جی جی سر فرمائیں جی سر، فرمائیں. اس میں سر اسائنمنٹ وغیرہ ہے سر؟ اسائنمنٹ اس میں ہے سر؟ اسائنمنٹ تنقید میں سر. اسائنمنٹ کیوں نہیں ہوگی یار؟ صبر تو کرو نا، صبر تو کرو. صحیح ہے سر. اسائنمنٹ صحیح ہے سر. کے سوا تو کچھ چلتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی جی سر، مہربانی بس سر. یہی تنقید ونقید اسی پہ اسائنمنٹ ہوگی جو میں کہہ رہا ہوں. اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے سر. صحیح ہے سر. صحیح. چلو صحیح. السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.